بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله۔ اذان دینے اور اقامت کہنے کے آداب۔ اذان کے آداب: اللہ کی خوشنودی کے لیے اذان دینا، مؤذن کا متقی ہونا، مؤذن کا اچھی اور بلند آواز والا ہونا، گانے کے طرز پر اذان نہ دینا، بالکل ناسمجھ بچے کا اذان نہ دینا، یعنی قبل البلوغ سمجھدار بچے کی اذان دینے میں کوئی حرج نہیں، وقت کی پابندی کرنا، باوضو اذان دینا، بلند جگہ پر اذان دینا، اذان قبلہ رخ ہو کر دینا، کھڑے ہو کر اذان دینا، کانوں میں انگلیاں ڈالنا، اذان میں مسنون الفاظ کا اہتمام کرنا، ٹھہر ٹھہر کر اذان دینا، حی علتین کے وقت مؤذن کا اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں گھمانا، یعنی حی علی الصلاح کے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کے وقت اپنے چہرے کو بائیں جانب گھمانا۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا، اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھنا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ مغرب کی اذان سننے پر یہ دعا پڑھنا: اللہم ان ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی۔ دوران اذان بات نہ کرنا، مؤذن کے اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھنا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اذان کے بعد بغیر عذر کے مسجد سے باہر نہ نکلنا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، اذان اور اقامت کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا، آبادی سے باہر نماز پڑھنے والے کا بھی اذان کہنا، کئی نمازیں قضا ہو جائیں تو ایک اذان کافی ہے، البتہ ہر نماز کے لیے اقامت علیحدہ علیحدہ کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں متقی آدمی اذان دے اور جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو اور عالم بھی ہو وہ امامت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور خواب میں جو دیکھا ہے انہیں کہتے جاؤ تاکہ وہ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز آپ سے بلند ہے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے اللہ کے لیے بغض رکھتا ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا کیوں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ تو اذان میں گانے کا طرز اختیار کرتا ہے اور اذان پر اجرت لیتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے، یعنی جو سمجھدار لڑکا ہو وہ اذان دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذنین مسلمانوں کی نمازوں کے امین ہیں، یعنی قبل از وقت اذان نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باوضو شخص ہی اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نجار کی ایک عورت کے مکان کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے، مسجد کے اطراف میں سب سے زیادہ اونچا گھر اسی کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کے خواب میں آ کر اذان دینے والے فرشتے نے قبلہ کی جانب رخ کیا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بدن پر دوہرے کپڑے ہیں، وہ مسجد کی چھت پر کھڑا ہے اور اس نے اذان دی، پھر تھوڑی دیر بیٹھا، پھر کھڑے ہو کر اذان جیسے کلمات کہے یعنی اقامت کہی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اذان دے رہے ہیں اور حی علتین میں گھوم رہے ہیں اور اپنے منہ کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، اس حال میں کہ ان کی 2 انگلیاں کانوں میں تھیں۔ حدیث میں جو اذان کے الفاظ آئے ہیں وہ اس طرح منقول ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب آزان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو اور اقامت میں جلدی کرو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان دیتے ہوئے ان کے منہ کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھا کہ وہ دہنی طرف میں حی علی الصلاح اور بائیں طرف حی علی الفلاح کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان سکھلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فجر کی نماز کا وقت ہو تو حی علی الفلاح کے بعد کہو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی آواز سنے اور یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی آذان کے وقت اس دعا کے پڑھنے کی تعلیم دی، اے اللہ یہ تیری رات کی آمد اور دن کی روانگی اور آپ کو پکارنے والوں کی آواز کا وقت ہے، پس میری مغفرت فرما دیجیے۔ اسماعیل ازرق امام شابی رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ آذان کے دوران کلام کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن آذان کہے اور جب وہ حی علی الصلاح کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو ایسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو۔ یعنی جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والا وہ بھی کہے اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہہ لے اللہ اکبر تو سننے والا بھی اسی طرح کہے گا اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی اسی طرح کے کلمات کہے گا، یعنی ہر ایک کلمہ جس طرح وہ مؤذن کہتا جائے گا ایسے ہی اس کے چپ ہونے کے بعد جو سننے والا شخص ہوگا وہ بھی اسی طرح کہتا رہے گا۔ لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے گا اللہ اکبر۔ مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے گا۔ جب یہ کلمات مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد درود مبارکہ پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لے جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اے اللہ، اے اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور مقام محمود جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے انہیں نصیب فرما۔ حضرت ابو شعثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک شخص عصر کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت رکھو کہ کھانے والا کھانے سے، پینے والا پینے سے، اور جو قضائے حاجت کے لیے گیا ہے وہ حاجت سے فارغ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب اس چرواہے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور نماز کے وقت اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ میرے خوف سے اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں کے اوقات تک مشغول رکھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اقامت کے آداب۔
مسنون طریقہ پر اقامت کہنا، اقامت مسجد کے اندر کہنا، مؤذن کا اقامت کہنا، اقامت اذان کے مقابلے میں جلدی جلدی کہنا، اقامت شروع ہو جانے پر وقتی فرض کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھنا، اقامت کا جواب دینا اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا۔ اقامت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولاً ایک سانس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جائے اور ہر اللہ اکبر کی راہ پر سکون کیا جائے۔ اگر ملا کر پڑھیں تو راہ پر زبر کی حرکت ظاہر کریں، راہ پر پیش پڑھنا خلاف سنت ہوگا۔ اس کے بعد ایک سانس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اللہ لفظ اللہ کی ہا پر جزم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک سانس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھیں اور ہر کلمہ کے آخر میں جزم پڑھیں، اعراب ظاہر نہ کریں۔ اس طرح ایک سانس میں حی علتین یعنی حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہیں۔ اس کے بعد قد قامت الصلاح الگ الگ سانس میں کہیں، پھر اللہ اکبر ایک سانس میں اور لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان دے وہی اقامت کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو اور اقامت میں جلدی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے یعنی اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے منقول ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنی شروع کی، چنانچہ جب قد قامت الصلاح کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامہ اللہ و ادامہ، اور پوری اقامت میں اسی طرح جواب دیتے رہے جس طرح اوپر اذان کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزرا۔ مراد یہ ہے کہ مؤذن نے اقامت میں وہی الفاظ کہے جو اذان کے وقت کہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اقامت کا جواب دیا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔